بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، بانی چیئرمین پی ٹی آئی آخر کار ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی طرف آنا چاہتا ہے، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اور ساتھ ہی پھر کہہ رہا ہے کہ فوج بگڑا ہوا بچہ ہے، تو بگڑے ہوئے بچے سے مذاکرات کرنے، اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتائیں گے۔ پھر فوج نے اپنے ہی ایک اور سابق آفیسر کا کورٹ مارشل کیا ہے جو بگوڑا ہے، بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، افواج پاکستان میں بغاوت کرانا چاہتا ہے، تقسیم، نفرت، تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے رینکس کے اندر، اس کو بھی آج کورٹ مارشل کر کے اس کو تمام رینک سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ فوج کے اندر ڈسپلن کے بڑے سخت معاملات ہیں اور صرف گزشتہ سال تقریباً کوئی 500 کے قریب افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ کرپشن، اختیارات کا ناجائز استعمال، اسی طرح کے معاملات، ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیں، لمبی چوڑی آج اس نے گفتگو کی ہے عمران خان اڈیالہ جیل میں، اور ایک طرف کہتا ہے کہ فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کر دے، ہم مذاکرات کریں گے، مطالبات بھی رکھ دیے۔ بھائی جب مطالبات، آپ نے مذاکرات کی سب سے پہلی شرط پتہ کیا ہوتی ہے کہ سی بی ایم ہوں، اعتماد کی بحالی کے اقدامات، وہ جب ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ اپنے مطالبے رکھتے ہیں۔ پہلے مطالبے رکھ دیے کہ جناب میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے، گرفتار ارکان کو جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے، مقدمات کا خاتمہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہا جی مولانا فضل الرحمان نے جو اسمبلیوں سے استعفے کی بات کی ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر دیکھیں وہ جی اس وجہ سے کہتا جی میں نے فوج پہ کبھی الزامات نہیں لگائے، واہ 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 کیا بات ہے، الزامات نہیں لگائے، تنقید کی ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی بچہ بگڑ جائے تو پھر اس کو جناب اس سے بات چیت کی جاتی ہے، مذاکرات کیے جاتے ہیں، یعنی کہ تشبیہ دی ہے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے، اور اسی بگڑے ہوئے بچے سے بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا جی مجھے یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ اور پھر پیچھے کیا کہتا ہے، یہ بھی سن لیں، مذاکرات بھی کرنا چاہتا ہے اور الزام پھر لگا دیا، کہتا ہے جی ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے کون تھا؟ ضیاء الحق تھا۔ سکوت ڈھاکہ کے پیچھے کون تھا؟ یحییٰ خان تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فوج پہ تنقید نہیں کرتا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیانات جو ہیں یہ کیا چیز دکھا رہے ہیں؟ پھر محسن نقوی کی بہت زیادہ تکلیف ہے، ایس آئی ایف سی کی تکلیف ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ملک میں اس وقت ماشاء اللہ ہے۔ پھر محمود اچکزئی کی بات، اس کو مذاکرات کا ٹاسک بھی دیا ہوا ہے، اس کو آگے بھی نہیں ہونے دیتے، کہتا جی میرا اس کے اوپر بڑا اعتماد ہے، لیکن وہ بیچارہ غائب ہے، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس نے اپنی ایک وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی ہے، وہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے وہ جناب کہتے ہیں جی اس کے اوپر مہر لگوائیں گے جناب جا کر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے، تو پھر جناب یہ بات بنے گی، یہ ہے معاملہ۔ اچھا پھر کہتا ہے جی یہ مریم نواز ہے، فلاں کی باپ کی بیٹی ہے، پلی ہوئی ہے نازوں سے، اور یہ ہے وہ ہے، اس کے اوپر وہ بات مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کی گئی، تو انہوں نے کہا جی وہ جو اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کر رہے ہیں تو تیسرا مرحلہ ہے، یعنی کہ اقتدار میں آنے کی ابھی بھی جو اس کے اندر ایک شوق ہے، ایک کسک ہے، وہ موجود ہے، وہ آنا چاہتا ہے۔ جماعت اسلامی کو بھی تھوڑا سا آج انہوں نے حمایت کی ہے کہ میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ جائیں اور اس کے دھرنے میں جا کر جو ہے وہ شرکت کریں، اور پھر وہ بلوچستان کے اندر وہ جو ایک ڈاکٹر مارنگ بلوچ، اس نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ان کے لوگوں نے کل ہمارے ایک فوجی جوان کو شہید کر دیا، سپاہی کو شہید کر دیا، 16 زخمی کر دیے، اور یہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ جناب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ حمایت کریں کہ وہاں پہ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، میرے 25 ورکر اب تک غائب ہیں، وہ پھر اس کی بھی حمایت کر دی۔ یہ جو احمد جنجوہ ہے جس کے موبائل سے بہت کچھ نکلا، اس کی تحقیقات شروع ہو گئی، مجھے بات یہ بھی یاد آ گئی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی نا جی آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں، تو خوفناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں کس طرح، اور بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے گٹھ جوڑ سارا ثابت ہو رہا ہے
کہ کس طرح ریاست، حکومت، شخصیات کیسے ٹارگٹ کرنا. یہ جو لڑکا پکڑا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ احمد جنجوعہ، یہ بہت ساری چیزیں اس کے سے جناب وہ آ رہی ہیں. پھر وہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ، مجھے اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، میرے کیسز سے لگ ہو جائے. ہاں بھائی، آپ کو اعتماد اس کے اوپر ہے جو کہ آپ کے کیسز جو ہے وہ سنے اور آپ کے حق میں فیصلہ دے اور آپ کو جو ہے وہ انصاف آپ کی مرضی کا دیا جائے. یہ وہ باقی وہی جناب، یہ فارم 47 کی لڑائی، فارم 45 کی لڑائی، یہ والا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. پھر وہ نیب کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بے ضمیر لوگ ہیں، پھر معافی نہیں مانگی، فلاں نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یعنی کہ ہر بات کے اوپر یو ٹرن لینا جناب کا جو ہے وہ خاصا ہے، پر یو ٹرن لیتے ہیں، ببانگ دوہل لیتے ہیں. یہ حال ہے ان کا کہ وہ ٹکتے نہیں ہیں. وہ مذاکرات کی بھیک بھی مانگ رہے ہیں، اس کی آڑ میں این آر او بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ بگڑا ہوا بچہ بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ فوج والوں نے یا اسٹیبلشمنٹ والوں نے یا وہ اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں یا آنکھیں بند کی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایسی شخصیات جو ہوتی ہے نا، یہ عمران خان جیسی شخصیات، یہ اسی وجہ سے تو ہوتا ہے نا، یہ ان کے اندر پائیداری نہیں ہوتی. وہ ایک جملہ ہے نا کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو اب وہ فوج والے اس سے دوبارہ ڈسنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ڈنگ مار رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے. کبھی مذاکرات کا ڈنگ مارتا ہے، کبھی تنقید کا، کبھی اختلافات کا، کبھی الزامات کا ڈنگ مارتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا بھائی، وہ اس میں آنے کے تیار نہیں ہیں. اب آ جائیں جی جو ایک اور اہم معاملہ، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین، ان کا جی کورٹ مارشل کیا گیا. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت ان کو 14 سال قید سخت سزا سنائی گئی ہے. ریگ بھی ضبط کر لیا گیا ہے. فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے، اور اس سے پہلے آئی ایس پی آر نے جو تفصیلات بھی اس حوالے سے جاری کی ہے کہ ماضی میں بھی آپ کو اچھا یہ بگوڑا ہے، یہ بھی باہر بیٹھ کے نا فوج کے خلاف خیبر پختونخوا کے اندر سول وار کرانا، بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، سابق فوجی افسر ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، فوج کے اوپر تنقید کر رہا ہے، فوج کے اندر لڑائی کرانا چاہتا ہے، فوج کو نفرت، تعصب اور بغاوت کا یہ ذمہ دار ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ، لیکن انہوں نے پھر اس کا نوٹس لیا، 14 سال قید بامشقت سنا دی. اس سے پہلے میجر ریٹائرڈ عادل فروغ راجہ اور سابق کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کا بھی کورٹ مارشل کر کے ان کو 14 اور 12 سال بالترتیب جو قید کی سزا تھی وہ سنائی گئی. ان کے بھی جو تھے وہ رینک ضبط کر لیے گئے تھے. یہ پاکستان آرمی ایکٹ ہے 1952، اس کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں یہ سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں. اور یہ اس کی سزا پر جو عمل درآمد ہے وہ 26 جولائی 2024 سے ہو چکا ہے. تو یہ خان صاحب، عمران خان صاحب 9 مئی ہو، اچھا اس کا کہتا ہے جو اس کی تحقیقات ہوں، اس کی انہوں نے ویڈیو غائب کر دی ہیں. اور وہ آج بھی کہہ رہا تھا جی 9 مئی پلانٹڈ واقعہ تھا، ان لوگوں نے کیا. وہ بھائی 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے ذمہ دار آپ تھے، اس کے پیچھے بھی آپ تھے، اس کے ماسٹر مائنڈ بھی آپ تھے. خود آپ نے تسلیم کر لیا کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا میں نے بولا تھا کہ جا کر وہاں پہ پرامن احتجاج کریں. کون سا پرامن احتجاج تھا؟ ہینڈلر جو تھے وہ انٹرنیشنل بھی تھے، ملک کے اندر بھی موجود تھے، مال پانی سارا جو ہے وہ آ رہا تھا. پھر جو پارٹی سیکریٹریٹ آپ کا تھا وہ کیا کام کر رہا تھا؟ ملک کے مفاد کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف وہ نکل رہا ہے نا. جس طرح میں نے آپ بتایا یہ جو کام شروع ہوا ہے احمد وقاص والا، وہ ایک لڑکی عروبہ، 11 لاکھ فیک اکاؤنٹس آئی ڈیز اس نے بنائی ہوئی ہیں، اور اس نے بتایا تھا کہ کس کس کو ٹارگٹ کرنا، وہ ساری چیزیں آ چکی. ابھی رؤوف حسن سے رابطے لیا کے ثابت ہو گئے، ابھی احمد وقاص پکڑا گیا. اس کے موبائل سے جو چیزیں آ رہی وہ خوفناک انکشافات آئیں گے آپ کے سامنے، شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کیسے کیسے جو ہے وہ یہ وارداتیں کی گئی. ملک کو بدنامی، ملک کے اندر ملک کے اداروں کی بدنامی، فوج کی بدنامی، آرمی چیف کی بدنامی، قومی ریاستی اداروں کی جو شخصیات ہیں ان کی بدنامی، اور پروپیگنڈا، فیک نیوز، سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اور کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے. اسی وجہ سے تو یہ خصوصی عدالتیں بن گئی. پیکا ایکٹ کے تحت انہوں نے خصوصی جج لگا دیے کہ وہ جو صرف اس معاملے کو ہی دیکھیں گی. ہونا چاہیے جو فیک نیوز پھیلاتا ہے وہ ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ریاست اور ملک سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن خان صاحب آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ایک پختگی لائیں، پائیداری لائیں. اور فوج تو کہتی ہے
کہ بھئی بات چیت کرنی ہے تو حکومت سے کریں. آپ کہتے ہیں میں نے فوج سے کرنی ہے. فوج تو اپنا نمائندہ مقرر نہیں کرنے والی. وہ تو خاموشی ہے, لمبی طویل خاموشی ہے. حافظ صاحب بالکل جو ہے وہ جناب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اور پیغام پہ جو آ جاتا ہے جی میں ملنا چاہتا ہوں. وہ کیوں ملیں گے بھیا آپ سے؟ سزا آپ کو ہو چکی ہے اور ایک مجرم سے جا کر ملا جائے گا. خدا کا خوف کرے. اس طرح کی خواہشات آپ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.